جہاد سے فرار 27واں گناہ کبیرہ جس کے بارے میں نص شرعی ہے وہ جہاد شرعی سے فرار کرنا ہے، یعنی جہاد شرعی کے اس مارکے سے فرار اختیار کرنا جہاں پر دشمن 2 گنا سے زیادہ نہ ہوں۔ وہ حدیث جو گناہ کبیرہ کے سلسلے میں رسول خدا امیر المومنین امام جعفر صادق علیہ السلام، امام محمد تقی اور امام علی رضا سے نقل کی گئی ہیں، اس میں انہوں نے صراحتاً جہاد سے فرار اختیار کرنے کو سورہ انفال کی 16ویں آیت سے استدلال کرتے ہوئے گناہ کبیرہ میں شمار کیا ہے، جیسا کہ خداوند متعال ارشاد فرماتا ہے سورہ انفال آیت نمبر 16، اے ایمان والو، جب تمہارا میدان جنگ میں کفار سے مقابلہ ہو تو خبردار ان کی طرف پیٹھ نہ پھیرنا، جو کہ ان سے پیٹھ پھیرے گا وہ یقینی خدا کے غضب میں آ گیا، اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، مگر یہ کہ پیٹھ پھیرنا مصلحت جنگ کی بنا پر یا پناہ حاصل کرنے کے لیے یا اسلحہ جمع کرنے کے لیے ہو۔ حضرت علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میدان جنگ سے فرار کرنے والے کو جان لینا چاہیے کہ اس نے اپنے خدا کو غضبناک کیا، اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالا، اس لیے کہ جہاد سے بھاگنا خدا کی ناراضگی کا سبب بنتا ہے، اور فرار کرنے والے کو یقینی طور پر پریشانی اور ابدی ذلت کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اور اس کا فرار کرنا اس کے اور اس کی موت کے درمیان رکاوٹ نہیں بن سکتا۔ اس کی عمر زیادہ نہیں ہو سکتی، یعنی اگر اس کی موت آ چکی ہو تو اس کا فرار کرنا اس کو فائدہ پہنچا نہیں سکتا، بلکہ اس کی موت کسی اور سبب سے واقع ہو سکتی ہے، اور اگر اس کی موت کا وقت نہیں آیا تو وہ جہاد میں شرکت کرنے سے بھی اس کی زندگی کا خاتمہ نہیں ہو سکتا۔ پس غضب خدا، ذلت اور رسوائی کے ساتھ زندگی گزارنے سے یہ بہتر ہے کہ انسان حق کا ساتھ دیتے ہوئے اپنی جان آفرین کے سپرد کر دے۔ ابتدائی اور دفاعی جہاد۔ جہاد شرعی کی 2 قسمیں ہیں، ابتدائی اور دفاعی۔ جہاد ابتدائی سے مراد ہے مسلمان دعوت اسلام اور قیام عدل کے لیے کفار جنگ شروع کرے، لیکن اس قسم کے جہاد کے لیے پیغمبر اکرم، امام یا امام کے خصوصی نائب کی اجازت لازمی شرط ہے، لیکن یہ زمانہ چونکہ غیبت کبریٰ کا ہے اس لیے اس قسم کا جہاد جائز نہیں ہے۔ جہاد دفاعی یہ ہے کہ اگر کفار اسلامی شہروں پر حملہ کریں، اسلام کی بنیاد آثار کو مٹانا چاہیں، یا کہ مسلمانوں پر حملہ کر کے ان کے مال و اسباب کو لوٹ لینا، ان کی جان، عزت، ناموس کو ظلم کا نشانہ بنانا چاہیں، تو ایسی صورت میں تمام مسلمانوں پر الاقرب فالاقرب واجب کفائی ہے، کفار کے حملے کا دفاع کریں، ان کے ظلم کی روک تھام کے لیے ان سے جنگ کریں، اور اس قسم کے جہاد میں امام و نائب امام کی اجازت شرط نہیں ہے۔ میدان جنگ سے فرار کرنا جو کہ ہماری بحث کا موضوع ہے، آیا یہ قسم اول سے متعلق ہے یا ہر 2 قسموں کے لیے؟ اس سلسلے میں 2 قول ہیں۔ بعض علماء کا کہنا ہے یہ اس جہاد سے متعلق ہے جو امام اس کے نائب خصوصی کی اجازت سے ہو، مثلاً شہید کے لیے غسل و کفن کا ساقط ہونا بھی ایسے ہی جہاد سے متعلق ہے۔ بعض دوسرے علماء کا کہنا ہے کہ اس میں دونوں قسمیں شامل ہیں، جو کہ ان مسائل کو یا جہاد کے دوسرے مسائل کو جاننا چاہتا ہو تو اسے چاہیے کہ فقہ سے متعلق کتابوں کی طرف رجوع کریں۔ جہاد سے فرار کے مسائل کی مناسبت ہے کہ امام علی علیہ السلام کی جنگوں میں ثابت قدمی کا ذکر کیا جائے جو کہ آپ کے فضائل و مناقب میں ہے۔ تاریخ شیعہ و سنی میں کہیں یہ بات نہیں ملتی کہ حضرت علی علیہ السلام نے کسی بھی میدان جنگ میں سرۂ فرار اختیار کی ہو، خاص طور پر غزوہ احد میں صرف وہ ہستی کہ جس نے رائے فرار نہیں کیا وہ علی کی ذات تھی، چنانچہ بہار الانوار کی 9ویں جلد میں باب شجاعت میں ابن مسعود نے حضرت علی کے بارے میں ایک روایت نقل کی ہے، وہ 14 افراد جو راہ فرار اختیار کرنے کے بعد دوبارہ پلٹ آئے اور رسول اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مل گئے، وہ ابو دجانہ، مقداد، طلحہ اور معصب تھے، اس کے سب انصار لوٹ آئے، یعنی وہ لوگ تھے جنہوں نے حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو میدان جنگ میں تنہا چھوڑ دیا تھا۔ تمام اصحاب نے راہ فرار اختیار کی، فقط علی تھے جو مشرکین کی صفوں میں داخل ہو کر ان کے سروں کو اپنی تلوار سے جدا کرتے رہے۔ غزوہ الاحزاب میں حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی علیہ السلام، حضرت علی کرار علیہ السلام، حضرت علی کرار غیر فرار کا لقب دیا، یعنی وہ شخص جو ہمیشہ دشمنوں پر حملہ کرتا ہے اور کسی بھی وقت فرار اختیار نہیں کرتا۔ امام کے اس صفت سے متصف ہونے میں کوئی شک نہیں، تاریخ شیعہ اور سنی اس بات پر متفق ہیں۔ ابو بکر عثمان نے غزوہ خیبر، حنین اور ذات السلاسل میں راہ فرار اختیار کی، اور ابن عبدالحدید اپنے مشہور قصیدے میں اس بات کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ اس بات میں تعجب نہیں کہ روز حنین ابو بکر فرار کر گئے اور اس کے بعد غزوہ خیبر واحد میں بھی ڈر کر فرار اختیار کی تھی۔ ہجرت کے بعد اعرابی ہونا وہ 28واں گناہ کہ جس کے کبیر ہونے کا صراحتاً کے ساتھ ذکر کیا گیا ہے وہ ہجرت کے بعد اعرابی ہونا ہے۔ چنانچہ اصول کافی میں گناہ کبیرہ کے باب میں
صحیح ابن محبوب سے نقل کیا گیا ہے کہ انہوں نے اپنے خط میں امام موسیٰ بن جعفر علیہ السلام سے گناہ کبیرہ کے بارے میں پوچھا تو آپ نے اس کے جواب میں ہجرت کے بعد اعرابی ہونے کو گناہ کبیرہ میں شمار کیا۔ اس کے علاوہ محمد بن مسلم حضرت جعفر صادق علیہ السلام سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے ہجرت کے بعد اعرابی ہونے کو گناہ کبیرہ میں شمار کیا ہے، اور وہ گناہ کبیرہ جو کتاب علی میں ہے اس میں ہجرت کے بعد اعرابی ہونے کو گناہ کبیرہ میں شمار کیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں ہجرت کے بعد اعرابی ہونا اور شرک ایک ہی قسم کا گناہ ہے۔ ہجرت کے بعد اعرابی ہونے کا کیا مطلب ہے؟ وہ صحرا نشین بدو جو مذہب اور اس کے آداب و رسوم سے بالکل بے خبر اور بے پرواہ ہو، انہیں اعرابی کہتے ہیں۔ وہ ہجرت یعنی اس کا صحرا نشینی کو ترک کر کے مرکز اسلام میں آنا اور پیغمبر اسلام یا ان کے کسی وصی کی خدمت میں حاضر ہو کر مشرف بے اسلام ہونا اور دین خدا کا پابند ہونا اور دینی مسائل کو یاد کرنا۔ اور ہجرت کے بعد اعرابی ہونے کا مطلب یہ ہے کہ وہ باتیں جن کا سیکھنا ان کے لیے ضروری تھا ان کو سیکھنے سے پہلے ان اعرابیوں کا اپنی سابقہ حالت یعنی جہالت و نادانی اور غفلت کی طرف پلٹ جانا۔ آغاز اسلام میں وہ امور دینی کے جن کا یاد کرنا ضروری تھا ان کے لیے رسول اسلام کی طرف ہجرت کرنا واجب تھا، اور ایسی صورت میں جبکہ مسلمان کافروں کے علاقے میں رہتے ہوئے اپنے اسلامی آداب اور رسوم کی ادائیگی نہ کر سکتے ہوں، مثلاً نہ نماز پڑھ سکتے ہوں، نہ رمضان کے روزے رکھ سکتے ہوں، تو نہ ہی دوسرے احکام دین انجام دے سکتے ہوں، تو ان کا وہاں پر رہنا حرام تھا۔ تم ہجرت کیوں نہیں کرتے؟ تفسیر محج الصادقین میں لکھا ہے کہ مسلمانوں میں سے کچھ لوگ مثلاً قیس بن جولید جو انہی کی طرح سے دوسرے افراد پر جو بظاہر مسلمان تھے لا الہ الا اللہ پڑھتے تھے، لیکن انہوں نے قدرت رکھتے ہوئے مکہ سے مدینہ ہجرت نہیں کی، اور جب سرداران قریش رسول اسلام سے جنگ کے ارادے سے بدر کی طرف بڑھے تو یہ بھی ان کے ہمراہ تھے اور مسلمانوں کے ہاتھوں مارے گئے۔ اس موقع پر خداوند عالم نے ان کے بارے میں یہ آیت فرمائی اس کے بارے میں یہ آیت نازل فرمائی، سورہ نساء آیت نمبر 99۔ بے شک وہ لوگ جن کی روح فرشتوں نے اس وقت قبض کی جب وہ دارالعرب میں پڑے اپنی جانوں پر ظلم کر رہے تھے، تو فرشتے قبض روح کے بعد حیرت سے کہتے ہیں تم کس حالت غفلت میں تھے؟ وہ معذرت کے بعد کہتے ہیں ہم روئے زمین میں بے کس تھے، تو فرشتے کہتے ہیں خدا کی ایسی لمبی چوڑی زمین میں اتنی گنجائش نہیں تھی، تم نہ کہیں ہجرت کر کے چلے جاتے جیسا کہ بہت سے مسلمانوں نے حبشہ کی طرف کی تھی۔ پس ایسے لوگوں کا ٹھکانہ جہنم ہے اور بہت بڑا ٹھکانہ ہے۔ پس یہ آیت دلالت کرتی ہے کہ ایسے مقام سے جہاں پر انسان کے لیے اسلامی طریقے سے زندگی گزارنا ممکن نہ ہو وہاں سے ہجرت کرنا واجب ہے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مروی ہے جو کوئی اپنے دین کی خاطر ایک سرزمین سے دوسری سرزمین کی طرف ہجرت کرے، خواہ یہ ہجرت ایک بالش برابر ہو، تو خداوند عالم اس کے لیے بہشت واجب کرتا ہے، اور اس کے رفیق حضرت ابراہیم علیہ السلام اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہوں گے، مگر وہ عورتیں اور بچے اس قدر بے بس ہوں، نہ تو وہ دارالحرب سے نکلنے کی کوئی تدبیر کر سکتے ہیں، نہ ہی ان کی اپنی رہائی کی کوئی راہ دکھائی دیتی ہے، تو امید ہے خدا ایسے لوگوں سے درگزر کرے گا۔ خدا تو بڑا معاف کرنے والا بخشنے والا ہے۔ اکرمہ سے روایت ہے مکہ میں بہت سے لوگ مشرف بے اسلام ہوئے تھے مگر وہ ہجرت کرنے کی استطاعت نہیں رکھتے تھے، لیکن جب نہ کرنے والوں کی تنبیہ کے لیے آیت نازل ہوئی ان لوگوں تک پہنچی تو جندح بن زمرہ نے اپنے بیٹوں سے کہا اگرچہ میں بوڑھا ہوں بیمار ہوں لیکن میں بے بس اور عاجز لوگوں میں سے نہیں ہوں جنہیں خدا نے ہجرت سے مستثنیٰ قرار دیا ہے، ابھی مجھ میں سکت باقی ہے اور میں مدینے کا راستہ بھی جانتا ہوں، مجھے اس بات کا ڈر ہے کہ میری اچانک موت واقع ہو اور ترک ہجرت کی بنا پر میرے ایمان میں خلل واقع ہو، پس میں جس تخت پر لیٹا ہوں تم مجھے اس طرح باہر لے چلو۔ اس کے بیٹوں نے اس کے حکم کی اطاعت کی، اسی حالت میں اسے لے کر چلے، لیکن جب وہ منزل تنعیم پر پہنچا تو اس پر موت کے آثار ظاہر ہوئے، پس اس نے اپنے دائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ پر رکھا اور کہا خدایا یہ ہاتھ تیرا اور تیرے رسول کا، میں تیری بیعت کرتا ہوں ان باتوں پر کم جس کے لیے تیرے رسول نے تیری بیعت کی۔ اور اس کے بعد اس کی روح پرواز کر گئی، اور جب اس کے مرنے کی خبر مدینہ پہنچی تو بعض اصحاب نے کہا اگر جندہ مدینہ پہنچ جاتا تو اس کے لیے بہتر ہوتا کیونکہ اسے ہجرت کرنے کا ثواب مل جاتا۔ پس خدا تعالیٰ نے اس کے بارے میں یہ آیت نازل فرمائی جو شخص اپنے گھر سے جلا وطن ہو کر خدا اور اس کے رسول کی طرف نکل پڑا اور راستے ہی میں اس کی موت واقع ہو جائے تو خدا پر اس کا ثواب لازم ہو گیا، وہ خدا بڑا بخشنے والا اور مہربان ہے۔ سورہ نساء آیت نمبر 100۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد اعرابی ہونا بحکم خدا لوگوں کا احکام دین کو سکھانے کے لیے رسول اسلام کی طرف ہجرت کرنا واجب تھا، بالکل اسی طرح ان لوگوں کے لیے جو کافروں کے علاقے میں اپنے اسلامی آداب و رسوم مثلاً نماز روزے کی ادائیگی نہیں کر سکتے تھے ان کے لیے یہ بھی اس مقام سے ہجرت کرنا واجب تھا۔
اور ہجرت کا ترک کرنا یا ہجرت کے بعد پہلے والی حالت کی طرف لوٹ جانا حرام اور گناہ کبیرہ میں سے تھا، جن کے بارے میں خداوند متعال نے آتش جہنم کا وعدہ کیا ہے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد دینی احکام کو جاننے اور دین پر خدا کا پابند ہونے، جس میں اہم ترین امام کی معرفت ہے، اس کے لیے ائمہ کی طرف ہجرت کرنا واجب تھا۔ تعارب یعنی امام کی معرفت، اور طائف یعنی دین کو سیکھنے کے لیے امام کی طرف ہجرت نہ کرنا، اور ہجرت کے بعد اعرابی ہونا یعنی امام کو پہچاننے کے بعد ان سے روگردانی اختیار کرنا۔ چنانچہ شیخ حذیفہ بن منصور سے نقل کرتے ہیں کہ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا، ہجرت کے بعد اعرابی ہونا، امام کو پہچاننے کے بعد ان کی ولایت اور اطاعت کا انکار کرنا۔ اس زمانے میں جبکہ امام زمان اجل اللہ تعالی فرجہ پردہ غائب میں ہیں، ہجرت کرنے اور ہجرت کے بعد اعرابی ہونے کے وہی احکام ہیں جن کی تفصیل پہلے گزر چکی ہے۔ ضروری ہے کہ ہجرت فقیہ کی طرف کی جائے۔ دو قسم کے لوگوں پر ہجرت واجب ہو جاتی ہے۔ پہلی قسم کا تعلق ان لوگوں سے ہے جو مسائل دینی سے غافل و بے خبر ہیں، اور جس جگہ وہ رہتے ہیں وہاں پر کوئی عالم دین نہ ہو جس کی طرف رجوع کر سکیں، تو ان کے لیے ضروری ہے کہ وہ ایسے علاقے کی طرف ہجرت کریں کہ جہاں پر عالم دین موجود ہوں، اس تک رسائی ممکن ہو تاکہ وہ ضروری مسائل کو یاد کر سکیں۔ دوسرے وہ لوگ جو سرزمین کفر کی کفار کی رکاوٹیں حائل کرنے اور اذیت دینے کی بنا پر دینی آداب اور رسوم کی ادائیگی نہیں کر سکتے ہوں، تو ان پر واجب ہے کہ وہ ایسے علاقے کی طرف ہجرت کریں جہاں پر مذہبی آزادی ہو۔ شیعہ فقہ نے اس بات کو صراحتاً بیان کیا ہے، ذہناً، جیسا کہ آیہ المستضعفین کی تشریح میں بیان کیا گیا ہے۔ ہجرت کرنا صرف اس صورت میں واجب ہے جبکہ استطاعت رکھتا ہو اور اس کے لیے ممکن ہو، لیکن بیماری، غربت اور بہت زیادہ بڑھاپے کی وجہ سے ہجرت کی طاقت نہ ہو تو اس کے لیے واجب نہیں ہے۔ ہجرت کا واجب ہونا ہمیشہ کے لیے ہے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ ہجرت کا واجب ہونا اس وقت تک کے لیے ہے جب تک توبہ کا دروازہ بند نہیں ہوتا، اور توبہ کا دروازہ اس وقت تک بند نہیں ہوگا جب تک کہ آفتاب مغرب سے طلوع نہ کرے، یعنی ہجرت کا حکم قیامت تک کے لیے ہے۔ جناب علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ہجرت کرنے کا حکم جیسا رسول خدا کے زمانے میں تھا، انہی شرائط کے ساتھ اس وقت تک باقی رہے گا جب تک خداوند عالم اہل زمین سے اطاعت اور بندگی چاہے، یعنی جب تک انسان حاکم شرعی کا مکلف رہے گا، حکم ہجرت بھی باقی رہے گا۔ مکہ معظمہ سے دوسری جگہ ہجرت نہیں کی جا سکتی۔ کتاب مسالک میں شہید ثانی فرماتے ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس حدیث کا مطلب کہ فتح کے بعد ہجرت نہیں، اس سے مراد خصوصاً مکہ معظمہ سے ہجرت ہے، یعنی جب مکہ مشرکین کے قبضے سے نکل کر اسلام کا مرکز بن گیا تو اب وہاں سے دوسری طرف ہجرت کرنے کی کوئی وجہ نہیں، لیکن دوسرے علاقے جہاں پر کفار کا قبضہ ہے، مسلمان اپنے مذہبی رسوم کو ادا نہیں کر سکتے، پس ان لوگوں کے لیے ہجرت کے واجب ہونے کا وہی حکم ہے۔ بعض علماء کا کہنا ہے کہ اس حدیث کے معنی یہ ہیں کہ مکہ کے فتح ہونے کے بعد مکہ سے ہجرت کرنے میں کوئی فضیلت نہیں، جیسے کہ فتح مکہ سے پہلے انفاق جہاد کی فضیلت تھی، اور جیسا کہ نص قرآنی ہے سورہ حدید آیت نمبر 10، تم میں سے جس نے فتح مکہ سے پہلے اپنا مال خرچ کیا اور جہاد کیا اور جس نے فتح کے بعد کیا اور برابر نہیں۔ اس بات کی توضیح اور کامل فائدے کے لیے ہم ہجرت کے بعد عربی ہونے سے متعلق بعض مطالب کی طرف اشارہ کریں گے۔ واجب، مستحب اور مباح ہجرت۔ علامہ مجلسی کتاب منتہا میں فرماتے ہیں، ہجرت کی 3 قسمیں: واجب، مستحب اور مباح۔ ہجرت واجب وہ مسلمان جو کافروں کے علاقے میں ان کی رکاوٹ کے باعث اپنے دین کو ظاہر نہ کر سکتا ہو اور نہ ہی وظائف دینی کو انجام دے سکتا ہو۔ ہجرت کرنے میں اس کے لیے کوئی عذر شرعی مثلا مرض وغیرہ نہ ہو، اس کا وہاں سے ہجرت کرنا واجب ہے فرمان خدا کے مطابق، جیسا کہ پیچھے گزر چکا ہے۔ ہجرت مستحب وہ مسلمان جو کافروں کے علاقے میں رہتے ہوئے اپنے دین کو ظاہر کر سکتا ہو، وظائف دینی کو انجام دے سکتا ہو، ہجرت کرنے میں ان کے لیے کوئی رکاوٹ بھی نہ ہو، تو اس کے لیے ہجرت کرنا مستحب ہے۔ اگر کوئی شرعی مجبوری ہو تو مستحب بھی نہیں بلکہ مباح ہے۔ اہل سنت کے علاقے سے ہجرت نہیں ہے۔ شرح المعمہ جامع المقادس میں شہید اول کی طرف نسبت دی ہے، انہوں نے فرمایا کہ وہ مسلمان جو کافروں کے علاقے میں مصیبت میں مبتلا ہو، ہجرت کرنے پر قادر بھی ہو، اس کے لیے واجب ہے کہ وہ ہجرت کرے۔ اسی طرح وہ شیعہ جو اہل سنت کے علاقے میں الجھن و پریشانی کا شکار ہو، اپنے مذہبی رسوم کو ادا نہ کر سکتا ہو، تو ایسی صورت میں اگر قادر ہو تو اسے چاہیے کہ وہ شیعہ علاقے کی طرف ہجرت کرے، لیکن ان کا یہ فرمان درست نہیں، کیونکہ شیعوں کو مخالفین کے علاقے میں اپنے مذہبی رسوم ادا کرنے میں کوئی رکاوٹ نہیں۔ وہ آداب و رسوم جو صرف شیعوں سے مختص ہیں، مثلا ہاتھ کھول کر نماز پڑھنا اور سر اور پیر کا مسح کرنا، غالباً اہل سنت کے علاقے میں رہنے کا لازمہ یہ نہیں، ان امور کو ترک کرنا چاہیے، لیکن جب بھی عمل بجا لانے میں خطرے کا احتمال ہو تو تقی
تقیہ کرنا چاہیے اور ضروری ہے کہ اہل سنت کی طرح عمل بجا لے۔ یقیناً اس کا علم ہمارے مذہب کے مطابق ہو جس کی شہید کی طرف نسبت دی گئی ہے، بلکہ ائمہ سے ایسی بہت سی روایت وارد ہوتی ہیں جس میں تقیہ پر زور دیا گیا اور اہل سنت سے حسن معاشرت اور ان کی جماعت میں شرک کرنے کے لیے کہا گیا ہے۔ شہید کے فرمان پر استدلال۔ بعض علماء شہید کے اس فرمان کے صحیح ہونے کو اس حدیث سے ثابت کرتے ہیں کہ شیخ نے محمد بن مسلم سے روایت کی ہے کہ امام جعفر صادق علیہ السلام سے ایک شخص کے بارے میں پوچھا گیا جو سفر کے دوران ایسی جگہ پہنچتا ہے جہاں مٹی پتھر نہیں اور تمام علاقہ برف سے ڈھکا ہوا ہو اور وہ مجنب بھی نہ ہو، اسے کیا کرنا چاہیے؟ امام نے فرمایا اسی برف سے تیمم کرے، نماز پڑھے۔ اس کے لیے مناسب نہیں سمجھتا کہ وہ دوبارہ کسی ایسے علاقے کی طرف جائے جہاں پر اس کا دین اس کے ہاتھوں سے چلا جاتا ہے، کیونکہ اس حدیث میں امام نے ایسی جگہ کو جہاں پر وضو غسل نہیں کیا جا سکتا جانے سے منع فرمایا۔ پس ضروری ہے ایسی جگہ پر جہاں انسان مذہب شیعہ کے مطابق غسل و وضو نہیں کر سکتا ہو نہ ٹھہرا جائے، لیکن یہ دلیل کافی نہیں، کیونکہ بظاہر حدیث میں ایسی جگہ جانے سے منع کیا گیا ہے جہاں انسان کو یقین ہوا ہو جہاں جانے سے واجبات خدا میں سے کوئی واجب ترک ہو جائے گا، جبکہ اس بات کا صرف احتمال ہے۔ اہل سنت کے علاقے میں تقیہ کرنا پڑے گا نہ کہ یقین۔ اگر تقیہ میں اہل سنت کے مطابق عمل بھی کرنا پڑے تو تقیہ کے سلسلے میں جو دلائل دیے گئے ہیں ان کے مطابق عمل درست ہوگا۔ وہاں اگر اہل سنت کے علاقے سے ہجرت کرنے میں زیادہ مصلحت ہو تو ہجرت کا مستحب ہونا بعید نہیں۔ اگر وہ ان کے علاقے میں ائمہ کی ولایت کا اظہار نہ کر سکتا ہو تو ہجرت کرنا مستحب ہوگا۔ کفار کے علاقے میں تبلیغ و ولایت۔ سماد المسندی نے امام جعفر صادق علیہ السلام سے عرض کیا کہ میں مشرکین کے علاقے کی طرف جا رہا ہوں، مجھے وہاں رہنا پڑے گا، لیکن بعض مومنین مجھ سے کہتے ہیں کہ یہ کام اچھا نہیں، کیونکہ اگر تمہاری موت اس علاقے میں واقع ہوگی تم کافروں کے ساتھ مشہور ہوگے۔ امام نے فرمایا اسے سماعت کیا، ان کے علاقے میں اہل بیت کی ولایت کا ذکر کر سکو گے، لوگوں کی دین حق کی طرف رہنمائی کر سکو گے؟ سماعت نے کہا جی ہاں، مولا وہاں پر مکمل آزادی ہے اور وہاں سے لوگ حق بات کو سننے اور اسے قبول کرتے ہیں۔ امام نے کہا کیا کسی اسلامی علاقے میں رہتے ہوئے اتنی آزادی ہوگی کہ تم حق کو ظاہر کر سکو، لوگوں کو ہماری ولایت کی دعوت دے سکو؟ سماعت نے کہا نہیں مولا، بلکہ ہمیں سخت تقیہ کرنا پڑتا ہے اور کسی میں بھی جرأت نہیں کہ آپ میں سے کسی نام لے سکے۔ امام نے فرمایا پس اگر کسی ایسے غیر اسلامی علاقے میں تمہاری موت واقع ہو جائے تو قیامت کے دن امت واحدہ میں مشہور ہوگے، یعنی ایک آدمی ایک امت کے برابر ہوگا، جسے کہ حضرت ابراہیم کو امت فتنہ کہا گیا ہے، اور ان دن ہمارے ایمان کا نور ہمارے چہرے سے خواہدہ۔ شرح کافی میں علامہ مجلسی فرماتے ہیں کہ اس بات کا احتمال ہے کہ ہجرت کے بعد عرابی ہونے سے مراد عرابیت کو اختیار کرنا اور ہجرت کو ترک کرنا ہو۔ ہجرت کے واجب ہونے اور ہجرت کا حکم آنے کے بعد مثلاً سود کے حرام ہونے کا حکم آنے کے بعد بہرحال ابتدا میں ہجرت کو ترک کرنا یا ہجرت کرنے کے بعد دوبارہ عرابی بن جانا وہ گناہ ہے جس کے بارے میں خداوند عالم نے قرآن مجید میں جہنم کا وعدہ کیا ہے۔ عرابیت اور ہجرت کے بعد عرابی ہونے کے موارد۔ شروع میں ذکر کیا گیا ہے کہ عرب کے بدو دیہاتی کو عرابی کہتے ہیں کیونکہ مرکز اسلام اور مسلمین کے اجتماع سے دوری کے سبب وہ دینی احکام نہیں سیکھ سکتے تھے، نہ انہیں یاد کر سکتے تھے، نہ ہی ان پر عمل پیرا ہو سکتے تھے۔ اسی وجہ سے قرآن میں خداوند عالم نے ان کی مذمت فرمائی۔ سورہ توبہ آیت نمبر 97۔ عرب کے گنوار دیہاتی کفر و نفاق میں بڑے سخت ہیں، اس قابل ہیں جو احکام خدا نے اپنے رسول پر نازل فرمائے انہیں نہ جانے، اور خدا تو بڑا دانا حکیم ہے۔ اس کے علاوہ خدا نے فرمایا آیت نمبر 99 سورہ توبہ، کچھ گوار دیہاتی ایسے بھی ہیں جو کچھ خدا کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، اسے نادان سمجھتے ہیں، تمہارے حق میں زمانے کی گردشوں کے منتظر ہیں، انہیں پر زمانے کی بری گردش پڑے، خدا تو سب کچھ جانتا اور سنتا ہے۔ اس کے علاوہ دوسرے مقام پر ارشاد خداوندی ہوا سورہ توبہ آیت نمبر 100، کچھ دیہاتی تو ایسے بھی ہیں جو خدا اور آخرت پر ایمان رکھتے ہیں اور جو کچھ خرچ کرتے ہیں اسے خدا کے بارگاہ میں تقرب اور رسول کی دعاؤں کا ذریعہ سمجھتے ہیں۔ آگاہ ہو جاؤ کہ واقعی ان کی یہ نیکیاں ضرور ان کے تقرب کا باعث ہیں، خدا بہت جلد انہیں اپنی رحمت میں داخل کرے گا، بے شک خدا بڑا بخشنے والا اور مہربان ہے۔ احکام دین میں نادانی بھی عرابیت ہے۔ وہ دو آیات جو عرب کی مذمت میں نازل ہوئی ان میں سے واضح ہوتا ہے کہ ان کا قابل مذمت ہونا صحرا نشینی کی وجہ سے نہیں بلکہ ان کا ایمان کا نہ ہونا، احکام دین کا نہ جاننا، عمل سے بے بہرا ہونا ان کی مذمت کا سبب ہے، جیسا کہ آیت سوم میں گزر چکا ہے۔ لیکن وہ عرب جو احکام ایمان و عمل میں پورے اترے، ان کی خدا نے مدح و سرائی کی، اس کے لیے رحمت کا دروازہ وہ ہے، اس کے لیے رحمت کا وردہ کیا۔ ان بنا پر ہر وہ مسلمان جو احکام دینی حاصل کرنے اور شرعی مسائل کو یاد کرنے سے اجتناب کرے اور دینی اجتماعات کے جہاں پر حقائق و معارف اور دینی مسائل کو سمجھایا جاتا ہے وہاں سے دوری اختیار کرے تو دراصل وہ عرابی ہے، اور وہی آیات جو عرب کی مذمت میں نازل ہوئی اس کے لیے بھی
ہیں اگرچہ وہ شہری ہی کیوں نہ ہو۔ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں بہار الانوار کتاب العقل میں مسائل دینی سے آگاہ ہو جاؤ، پس تم میں سے وہ شخص جو مسائل دینی کو نہ سمجھے وہ عرابی ہے۔ جیسا کہ خدا نے عز و جل اپنی کتاب میں فرمایا تم میں سے ہر جماعت میں کچھ لوگ کیوں نہیں نکلتے تاکہ وہ مسائل دین کو سیکھیں، جب وہ واپس پلٹیں تو اپنی قوم کو ڈرائے، شاید وہ لوگ ڈر جائیں۔ خدا کی مخالفت کرنے سے پس اس بنا پر عرابی وہ ہے جو ایمان اور وظائف دینی کو سمجھنے کی کوشش نہ کرے۔ اس کے علاوہ آپ نے اپنے حساب سے فرمایا دین خدا سے آگاہی تمہارے لیے ضروری ہے اور عرابی نہ بنو، کیونکہ اگر کوئی حکم الہی کو نہ سمجھے تو خداوند عالم روز قیامت اس پر رحمت کی نظر نہیں کرے گا اور نہ ہی اس کے عمل کو پاکیزہ بنائے گا۔ سیکھنے کے بعد عمل نہ کرنے والا بھی عرابی ہے۔ محدث فیض کتاب وافی میں لکھتے ہیں کہ بعید جنہیں کے شرعی آداب و سنت کو سمجھنے کے بعد اسے چھوڑ دیتے ہوئے اور اس پر عمل نہ کرنے والے بھی عرابی ہونا صادق ہے۔ اس بات کی تائید ہے کہ اس حدیث کو جو کہ امام جعفر صادق علیہ السلام سے باب طارق لحاظ الامر صفحہ نمبر 153 میں نقل کی گئی ہیں پیش کرتے ہیں، اور علامہ مجلسی شرح کافی میں فرماتے ہیں کہ بعض فقہا شیعہ کا کہنا ہے کہ ہجرت کے بعد عرابی ہونا ہمارے زمانے میں وہ شخص جو علم حاصل کرنے کے بعد اسے ترک کر دے، یعنی علم دینی سے بالکل علیحدہ ہو جائے، وہ عرابی ہے۔ امام علی علیہ السلام فرماتے ہیں بہار الانوار میں ایک شخص کہتا ہے کہ میں نے ہجرت کی، حالانکہ اس نے حقیقت میں ہجرت نہیں کی، کیونکہ ہجرت کرنے والا صرف وہی ہے جو گناہوں کو ترک کرتے ہیں اور ان کے قریب بھی نہیں بھٹکتے۔ اور کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ میں نے رائے خدا میں جہاد کیا، در حقیقت وہ جہاد کرنے والوں میں سے نہیں، کیونکہ جہاد تو حرام کاموں سے دوری اختیار کرنا ہوتا ہے، دشمن باطنی سے جنگ کرنا ہے، جبکہ بعض لوگ میدان جنگ میں خدا کی اطاعت اور رضا کے لیے نہیں جاتے، بلکہ ان کا مقصد صرف شہرت حاصل کرنا ہوتا ہے تاکہ وہ لوگ انہیں شجاعت اور بہادری پر سراہیں۔